الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محمد العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی البطحی وطاہ ویاسین ورحمت للعالمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ پچھلی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کو بغیر اہل بیت علیہ السلام کے نہیں سمجھا جا سکتا، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کی متعدد آیات میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو، ان کے مقام کو پیش کر کے دنیا کے سامنے واضح اور ثابت کیا ہے کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہی اہل بیت ہیں، اور جیسے اہل بیت ہیں ویسے قرآن۔ اور رسول اللہ نے بھی بہت سے مقامات پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بغیر اہل بیت علیہ السلام کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہ تمام مسلمانوں کے لیے گویا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کا راستہ قبول کیا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کو پہچانیں کہ جو صحیح قرآن کی تفسیر بیان کر سکتے ہیں اور جو اللہ والے ہیں، جو صحیح راستہ اللہ کا بتا سکتے ہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ایسے افراد کو کبھی فضیلت کو ظاہر کر کے اور کبھی اسی آیت میں فضیلت کو چھپا کر کے واضح کیا ہے کہ دنیا پہچانے تو ہم محتاج ہیں تفسیر کے، کہ ہمیں تفسیر کس سے لینا ہے اس قرآن کی، تفسیر ہمیں قرآن کی اس سے لینا ہے جو جس سے پروردگار عالم نے خطاب کیا ہے، کیونکہ جس سے خطاب کیا ہے وہی کلام کو بہتر سمجھنے والا ہے۔ اسی لیے رسول نے جاتے جاتے، میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اب اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو تمہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے در پر آنا پڑے گا۔ اور اسی لیے اس کے علاوہ دوسرے مقام پر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ دنیا میں میرے بعد اگر کوئی علم دے سکتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے دروازہ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حمد میں جہاں سے آغاز ہوتا ہے کلام خدا کا، بسم اللہ ہی میں اہل بیت علیہ السلام کو پروردگار عالم نے چھپا رکھا ہے، اور وہ تفسیر کرتے ہوئے خود مولا نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء، یعنی جب انسان کلام خدا کے پڑھنے کا آغاز کرتا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے۔ جب اس نے بسم اللہ کہا تو گویا اس نے اس ذات کی فضیلت کا اقرار کیا کہ جس ذات کو پروردگار عالم نے علم قرآن عطا فرمایا ہے۔ بسم اللہ ہی سے شروع ہو جاتی ہے فضیلت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حمد میں دو آیتیں ہیں، جو سب سے پہلی آیت اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہاں صراط مستقیم سے مراد مولا کائنات
کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، اور دوسری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد بھی ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر مفسرین قرآن نے عرض کیا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب اس کے بعد آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں جو وہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر بھی مفسرین قرآن لکھا ہے کہ الف لام میم سے مراد بھی، جو کہ ظاہر آیت نہیں ہے مگر یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اس کے دامن میں بہت کچھ ہے لیکن کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے، یا رسول بتا سکتے ہیں یا رسول نے جس کو علم عطا فرمایا ہو، یعنی جو راسخون فی العلم ہیں، یعنی رسول یا آل رسول، وہی اس کی تشریح کر سکتے ہیں، یا ان سے جو ملا ہے وہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو الف لام میم یہاں پر بھی جو احادیث میں وارد ہوا ہے کہ الف لام میم سے مراد آل محمد ہیں، یعنی جہاں سے قرآن کا گویا کہ آغاز ہوتا ہے، خود پروردگار عالم تمام امت مسلمہ نہیں پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ جہاں سے ہم کلام کا آغاز کر رہے ہیں اپنے، وہاں ہم تمہیں پہچنوا رہے ہیں کہ معلم قرآن کون ہے، مفسر قرآن کون ہے، کون تفسیر کو بیان کر سکتا ہے، کون تمہیں قرآن کو سمجھا سکتا ہے، یعنی آل محمد ہی وہ افراد ہیں جو قرآن کو بتا سکتے ہیں، اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کے ظواہر، اس کے بواطن جو اس کے دامن میں موجود ہے، وہ آل محمد کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہاں بھی اس آیت کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد جو ہے وہ قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ میں نے پچھلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ صرف مولا کائنات ہی نہیں بلکہ جو سلسلہ ہے عصمت و طہارت کا، جو ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، ان سب کی فضیلتیں دامن قرآن میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر الذین یؤمنون بالغیب یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں غیب پر، تو یہاں غیب سے مراد یعنی یہ وہ زمانہ ہے جو زمانے غیبت ہے، امام پردہ غیب میں ہے۔ ہر مسلمان کا اسی وقت صحیح ایمان ہو سکتا ہے، صحیح عقیدہ ہو سکتا ہے، اور صحیح راستہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ غیب پر ایمان رکھے گا۔ اور جب تک امامت یعنی جو ہمارے امام ہیں جو غائب ہیں، جب ہم انہیں نہیں تسلیم کریں گے کہ ایک امام غائب ہے، تو ہم کیسے تسلیم کریں گے کہ پروردگار عالم کی غیبت کو؟ شاید اس لیے بھی پروردگار عالم نے یہ زمانہ یعنی غیبت کا اس لیے بھی قرار دیا ہو تاکہ تمام امت مسلمہ یا گویا کہ تمام لوگوں کا ایک امتحان ہو جائے کہ تمہارے درمیان ایک امام ہے مگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، تو جو وحدہ لا شریک ہے وہ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس سے وہ نظریہ بھی لوگوں کا باطل ہو جاتا ہے جو ایک فرقے کا ہے کہ یہاں نہیں ہے وہاں دکھائی دے گا ذات پروردگار عالم۔ جب چیز موجود ہے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، امام موجود ہیں آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، وہ غیبت میں ہیں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو گویا جب ایک امام کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، جب تک مرضی پروردگار نہیں ہے تو پھر وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ نہ یہاں دکھائی دے گا اور نہ وہاں دکھائی دے گا، وہ غیب سے اس کا بھی تعلق ہے۔ تو کہا یہاں
یہاں پر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غیب سے مراد قیام قائم آل محمد ہے، یعنی ہر انسان کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا کہ جب وہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کا اقرار کرے گا اور ان کی امامت کا اقرار کرے گا۔ دوسری آیت اسی سورہ بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی آدم کو پروردگار عالم نے تمام اسماء کی تعلیم دی۔ یہاں پر بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں اسماء اللہ سے مراد، یعنی جو اسماء یعنی لفظ اسماء آیا ہے اسماء کلہا، یہاں اسماء سے مراد جو ہے وہ ہم لوگ ہیں، یعنی ہمارے وہ نام تھے کہ جس کی تعلیم پروردگار عالم نے جناب آدم کو عطا کی تھی، اور کسی کا بھی کوئی عمل، تمام بندوں میں کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ہماری معرفت نہیں ہے، یعنی بغیر معرفت کے کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہے، یعنی ہماری نمازیں ہوں یا روزہ ہو یا کسی طرح کا کوئی عمل ہو، جب تک اہل بیت کی معرفت نہیں ہے ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس سورہ بقرہ میں 5ویں آیت اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارحبون، یعنی یہاں پر بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے تم اپنے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کہتے ہیں یہاں عہد سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو پروردگار عالم کی طرف سے واجب قرار دی گئی ہے، یعنی ہر انسان پر ضروری ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اقرار کرے۔ جب تک کہ ولایت کو تسلیم نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، یعنی پروردگار عالم نے ولایت علی کو واجب کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جب تک ولایت علی تمہارے دل میں نہیں ہوگی، یعنی تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ یا کوئی بھی عمل صالح تمہارا قابل قبول نہیں ہے۔ اور ضرور ہے جیسا کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ غدیر خم میں خود پروردگار عالم نے رسول کو خطاب کر کے یہ فرما دیا کہ جو میں نے پہنچایا ہے اگر نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہیں دیا۔ تمام مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ انزلہ سے مراد وہی پیغام تھا، یعنی اعلان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کہتے ہیں اگر نہیں پہنچایا تو کار رسالت انجام نہ دیا، جو ختم المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے، تاجدار انبیاء ہے، اگر وہ نہ پہنچائے تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا۔ تو اگر ہم ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ مانے اور ہمارے عمل پر ولایت کی مہر نہ ہو، تو جب تک ہمارے عمل پر ولایت کی مہر نہیں ہوگی میرا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے۔ تمہارا ہماری طرف سے عہد یہ ہے کہ تم ولایت کو مانو، اس دنیا میں علی سے محبت کرو، رسول اور آل رسول سے محبت کرو، ہم نے جو بتایا ہے اس پہ چلتے رہو، تو ہم اپنا عہد جو ہے وہ پورا کر دیں گے۔ وہ کیا ہے کہ جب اس دنیا سے ولایت اور محبت علی کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاؤ گے تو پھر ہم تمہارے لیے سلسبیل ہے، کوثر ہے، میں نے جنت کو سجا رکھا ہے، یہ میرا عہد ہے کہ جو ولایت کو رکھ کر کے آئے گا ہم نے اس کے لیے جنت کو سجا رکھا ہے۔ تمہارے لیے بڑے بڑے مقامات ہیں جو پروردگار عالم نے قرار دیے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں۔ اور
چھٹی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے کہ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے باب حطہ نصب کیا گیا تھا کہ باب حطہ ہی میں نجات تھی تمام بنی اسرائیل کی۔ کہتے ہیں اس امت میں باب حطہ سے مراد یعنی باب حطہ اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ جب تک کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوگی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے ساتھ، قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اس کی تفسیر لے، ہمیں پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی تفسیر کو قبول کریں اور اسی راستے پر چلیں جو صراط مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔